سیکنڈ ہے جی افضال حسین، وہ کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون ڈکیتی کر کے اقتدار میں آ رہی ہے. تو پورا پاکستان جانتا ہے اس میں عباسی صاحب نے کون سا کوئی انکشاف کیا ہے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ مطلب جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب لوگ کتنے بے وقوف یا جاہل یا پاگل ہو سکتے ہیں جو آج سے 20 سال 25 سال پہلے ان پڑھ تھے یا 30 سال 40 سال پہلے ان پڑھ تھے. اب ان کی اولادوں کی اولادیں بڑی ہو گئی ہیں، سمجھدار ہو گئی ہیں، تو اس لیے کہانی نون لیگ کی جو ہے نا وہ نواز لیگ میں تبدیل ہو گئی ہے. بہرحال تو شاہد خاقان عباسی نے اگر کہا کہ نون لیگ ڈکیتی کر کے، تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے. سارے کیسز ریورس، سارے خاندان کے، باقی دائیں بائیں آگے پیچھے، اور گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. ٹھیک ہے، 5-7 مرن گوانڈنا تے باقیاں نو تاپ چڑھے. لیکن اس پوری کہانی میں مرزے کا انجام یاد رکھنا. ہوا کیا؟ تو شاہد خاقان عباسی صاحب کی اس بات سے تو کوئی ان کو کوئی ناپسند بھی کرتا ہو تو اس سے اختلاف تو نہیں کر سکتا. اسٹیٹنگ فیکٹ. تجربہ یہ بتاتا ہے 4 بار کی وزارت عظما. شہباز شریف تو بیچارہ ایک فرنٹ پہ تھا نا، ریموٹ پہ چلنے والا کھلونا. 4 بار وزیر اعظم حضرت صاحب رہ چکے ہیں. ان کی جب یہ 2/3 میجورٹی لے کے آئے، اندازہ لگاؤ اس طرح کا بندہ 2/3، ویسے قوم کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. اس وقت روزنامہ پاکستان میں بڑا پاپولر تھا. اس وقت سرخی لگی تھی شیر آٹا کھا گیا. چند زیب نامی کسی غریب آدمی نے اس کے گھر کے باہر خودکشی کی تھی. سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، پھر ایک بریف کیس دے کے بھیجا وہ، پھر اس کو صدارت وغیرہ بھی دی. چھنگے منگے ایجاد کیے، سیاسی ورکر کا وجود ختم کر کے ان کو ٹاؤٹ اور بروکر بنایا. اور سچی بات، میری آبزرویشن ہے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے، کو مجھے آرگیومنٹ بہتر دے لے، ہی از دا مین ہو کرپٹڈ پیپلز پارٹی. بات سنیں، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی انہوں نے قاتل قرار دے کے. اس کو چور ڈاکو کبھی کسی نے نہیں کہا، حتیٰ کہ اس خبیث ضیاء الحق نے بھی نہیں کہا. کبھی اس کے کسی وزیر پہ. مولانا کوثر نیازی کی اولادیں کہاں ہیں؟ ان کی ملیں، شوگر ملیں، ان کے وہ جو بھی گند بلا سارا وہ کدھر ہے؟ جتوئی شیخ رشید، یہ والا شیخ رشید نہیں، بابائے سوشلزم عبدالحفیظ پیرزادہ کبھی سنا؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے پہلے سب سے پہلے خرید و فروخت شروع کی، پولیٹیکل ورکر کے منہ کو حرام لگایا، اور اس کے بعد اس آدمی نے پیسہ اندھا دھند، وہ جیب سے تو نہیں تھا، ظاہر ہے پنجاب ان کے پاؤں کے نیچے تھا، جو کرتے رہے. نتیجتاً یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے منظر. گلزار ہاؤس ہے حسین چوک گلبرگ سے ذرا آگے لیفٹ پہ گھر تھا، اب نہیں مجھے پتا ہے نہیں، وہ سینیٹر گلزار کا گھر تھا. مجھے یہ بھی نہیں پتا اب وہ زندہ ہیں یا نہیں. بے نظیر بھٹو وہاں کے ٹھہرا کرتی تھی. تو آئی واز اے مورلیس ریگولر وزٹر. وہاں میں نے یہ آرگیومنٹ خود سنا ہے، بے نظیر بھٹو سٹن. اچھا کہ جی یہ مال مول بنانے کی کو تھوڑا ریلیکس کریں بی بی، ورنہ تو یہ آدمی کھا جائے گا، اور وہ کھا گیا. اچھا بالآخر پھر ایک اور صاحب کی پیپلز پارٹی میں انٹری ہوئی، تو وہ اس قابل تھے، اس پوزیشن میں تھے کہ وہ بے نظیر بھٹو کو قائل کر سکیں کہ بی بی روکڑے کے بغیر گزارا نہیں. تو ہی از دا مین ہو، اس سے پہلے نااہل نالائق، لیکن وہ کرپٹ نہیں تھے حکمران. یہ پاکستان کی سیاست میں حکمرانی اور کاروباری ورکر، اب تو وہ بھی نہیں ان کے پاس. ان کا تو یہ موجد ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی اور ووٹ دے ہی نہیں سکتا. میرا خیال ہے وہ محب وطن ہو ہی نہیں سکتا. چلے میں یہ کہتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.
जीत भी गए तो ये हार से बड़ी हार होगी, ये भी लिख के रख लें आज। अच्छा, तो फिर मियाँ रऊफ साहब आखिर पे खुद भी कंक्लूड करते हैं कि जी कि वो जो कहती हैं कि जी अपने वतन से मोहब्बत करता है वो नवाज शरीफ के अलावा किसी और को वोट दे ही नहीं सकता। तो मियाँ रऊफ साहब का भी ये जुमला है कि फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि 70% से ज्यादा अवाम मुहब्ब वतन है ही नहीं। मैं क्या तबसरा करूंगी, बाकी आने वाले दिन करेंगे, जरूरी नहीं इलेक्शन का नतीजा करे। इलेक्शन का नतीजा जो मैं देख रहा हूं, अगर वैसा हुआ तो फिर उसका नतीजा देखने वाला होगा। तीसरा है जी सायरा इमरान है इस्लामाबाद से, वो कहती हैं जी एक तरफ तो पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया, दूसरी तरफ पीटीआई की तरफ से खड़े होने वाले रहनुमाओं को भी गिरफ्तार करना शुरू किया हुआ और गवर्नमेंट मुलाजमीन को उनके बैनर उतारने की जिम्मेदारी। क्या ये सिर्फ एक बंदे को नवाजने के लिए? बेटा आपने नवाजने का लफ्ज़ इस्तेमाल करके खुद ही सवाल का जवाब दे दिया, तो मुझे क्यों आप इस बुढ़ापे में परेशान कर रहे हो? लेकिन सायरा बेटा एक बात याद रखना, मुस्तकबिल कुछ और होगा। थैंक यू वेरी मच।